بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اعجاز راہنا، آپ دیکھ رہے ہیں 45 نیوز۔ موٹاپا اگر زیادہ ہو تو تب بھی انسان کی شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے، اور اگر بہت زیادہ ویک ہو، کمزوری ہو، دبلا پتلا ہو، تب بھی انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، جاذب نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، جن کے چہرے پہ ڈنڈ پڑ جاتے ہیں، پچ کے گال ہو جاتے ہیں، دبلا پتلا جسم ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں آج آپ کو ایسی ٹپس بتانے جا رہا ہوں جس پہ انشاءاللہ آپ جس کو یوٹیلائز کریں گے اور آپ صحت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو ناظرین، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ موٹاپا ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیوں ہے، وجہ کیا بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر انسان کا لیس وزن ہو رہا ہو، وزن کم ہو رہا ہو، تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو کیسے بڑھایا جا سکے۔ انسان کا اگر وزن کم ہو رہا ہو تو اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ہم ٹائم شارٹ کی ہونے کی وجہ سے میں کچھ آپ کو وہ بیماریاں بتاؤں گا جس کی وجہ سے انسان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں نمبر 1 تو ایسی پرولونگ ڈیزیز ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں شوگرز کی علامات پائی جاتی ہیں۔ شوگر والے مریض میں انسان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں وائٹامنز کی کمی ہو، وائٹامن B1 B2، کیلشیم کی، آئرن کی، فاسفیٹ کی، اور بہت سے ایسے انزائم کی کمی ہو جس سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ناظرین، یہ کہ وزن کیوں کم ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بعض جسم میں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے جسم میں پروجسٹرون اور باقی جو گلینڈز ہے، باقی جو پروجسٹرون، ایسٹرون وغیرہ جو ہے وہ کم ریلیز ہوتے ہیں یا زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو یہ فیل ہوگا کہ وزن کم ہوتا جا رہا ہے، انیمک ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی وزن کا لیس ہونا، وزن کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالکل بھی شخصیت جاذب نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ جتنا مرضی بندہ کھا پی لے، لیکن وہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک نہیں رکھ پاتا، چونکہ اس کا جگر میدا کام نہیں کرتا، چونکہ اس کے پروجسٹرون وغیرہ جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، چونکہ ان میں B1 B2 کی کمی ہوتی ہے، چونکہ اس میں باقی وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، اور منرل کی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، وزن گین نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم باقاعدگی سے دودھ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، اور کیلشیم آئرن والی چیزیں جس میں کیلا ہو گیا وہ استعمال کریں، سادہ غذا استعمال کریں، ویجیٹیبل استعمال کریں، سبز پتوں والی چیزیں استعمال کریں۔ اس کے لیے میٹ اچھی قسم کا ہو، فش اچھی قسم کا ہو، دودھ اور انڈا کا زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا وزن جو ہے نا مزید بڑھے گا، اور پچ کے گال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور دیکھیں ناظرین، اگر انسان کا جسم دبلا پتلا ہو تو بالکل ذرا بھی نظر نہیں آتا اچھا، لیکن اگر تھوڑا سا ہیلدی ہو، گول مٹول ہو، موٹا ہو، تو اس سے انسان کی ذرا شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دودھ میں اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں، یہ چھوارے بھی لے سکتے ہیں، کشمش بھی لے سکتے ہیں، بادام، گری، کاجو، پستہ، یہ ساری مکس کر کے اس میں اور کھجوریں ڈال کے اچھی طرح اس کو شیک کر لیں، ایک مکس کر لیں چیز۔ جب یکجان ہو جائے، صبح 1 گلاس صبح استعمال کریں، 1 گلاس شام کو، اور اس طرح اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور سادہ غذائیں استعمال کریں، اور
نماز اور مارننگ واک بہت ضروری ہے صحت کے لیے، ہیلدی ہونے کے لیے، اور یہ اپنی انشاءاللہ ڈائٹ کو آپ ٹھیک رکھیں گے تو آپ صحت اور تندرستی توانا رہیں گے، اور جاذب نظر بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ، پرکشش بھی نظر آئیں گے، اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری پروٹینز والی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، لیکن جو فاسٹ فوڈ ہے ناظرین بالکل استعمال نہ کریں، زیادہ استعمال نہ کریں، جس سے آپ کو جلن ہو، معدے کی پرابلم ہو، ڈسٹرب ہو، معدہ ڈسٹرب ہو اور لیور کام نہ کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ کڈنیز فیلئر کی طرف جائیں، ایسا وہ کام بالکل نہ کریں جس سے آپ کے جسم کو بالکل نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ آج کی شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو وہ بیماریاں، وہ علامات بتائی ہیں جس کے سے آپ پرہیز کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، جس کو آپ یوٹیلائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ صحت ملے گی۔ تو اپنے میزبان ڈاکٹر اعجاز رانا کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں حاضر ہوں۔